کیا والدین کے نافرمان کی نمازیں بیکار ہیں؟ میں نے سنا ہے کہ چاہے کتنا بڑا تہجد گزار اور نمازی کیوں نہ ہو، اگر وہ ماں باپ کا نافرمان ہو تو اس کی سب نمازیں بیکار ہیں۔ اس کی وضاحت فرما دیں مشتاق احمد، مکہ مدینہ، اچھا مکہ مکرمہ۔ دیکھیں یقیناً برباد ہیں اس کی نمازیں، لیکن برباد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نماز اور تہجد کی جو مکمل برکتیں ہیں وہ حاصل نہیں ہوں گی۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز اور تہجد کا ثواب ہی نہیں ملے گا، وہ تو ملے گا، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کسی کی نیکی ضائع نہیں کرتے، لیکن ماں باپ سے بد اخلاقی کی وجہ سے بہت بڑا نقصان یہ ہوگا کہ یہ نماز اور تہجد قیامت میں بخشش کا ذریعہ نہیں بن سکتی۔ یہ ضرور ہے کہ نماز کا جو چھوڑنے کا جو عذاب تھا اس سے بہرحال بچ جائیں گے، اور تہجد کی وجہ سے کچھ نہ کچھ عذاب میں کمی ہو جائے گی، لیکن ماں باپ کو ستانا اور ان کو تکلیف دینا یہ تو بہت بڑا جرم ہے۔ تو اس لیے نمازیں بیکار ہو جائیں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس جہنم سے بچنے کے لیے یہ کام کر رہا ہے اس جہنم سے شاید بچت نہ ہو سکے، کیونکہ ماں باپ کو ستانا اتنا بڑا جرم ہے۔ ٹوٹے ہوئے گلاس برتن میں پانی پینا کیا مکروہ ہے؟ کپ یا گلاس یا کوئی بھی برتن ایسا ہو جو کونے سے ذرا ٹوٹا ہوا ہو تو اس میں سے چائے یا پانی وغیرہ پی سکتے ہیں۔ ہم نے سن رکھا ہے کہ اس میں شیطان ساتھ پیتا ہے، اس کی کیا اصل ہے؟ احسان حفیظ، کوئی میرے علم میں ایسی کوئی روایت نہیں ہے جس میں اس طرح کوئی منع کیا گیا۔ اگر آپ کے علم میں ہو، میں تو یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میرا علم کامل ہے، بعض دفعہ کوئی حدیث نظر سے نہیں گزری ہوتی یا گزری ہوتی ہے انسان بھول جاتا ہے۔ بہرحال آپ کے علم میں کوئی ایسی حدیث ہو تو اس کا ریفرنس دے دیں، میں دیکھ لوں گا۔ بظاہر میرے علم میں اس طرح کی کوئی روایت ہے نہیں جس میں ٹوٹے ہوئے برتن سے پانی پینے سے منع کیا ہو۔ ویسے نامناسب ہے، کیونکہ جب برتن ٹوٹ جاتا ہے، کانچ ہے یا کوئی بھی، تو اس کے ذرے بعض دفعہ نکلنے کا خطرہ ہوتا ہے اور وہ آپ کے منہ میں جانے کا خطرہ ہوتا ہے، اس لیے منع کیا جاتا ہے۔ اور اگر ذرات نہ بھی جائیں تو اس جگہ میل جم جاتا ہے، وہ صفائی صحیح طرح نہیں ہو پاتی، دراڑ ہوتی ہے نا، اس میں میل جم جاتا ہے، تو وہ جب گھر میں برتن دھلتے ہیں تو وہ صحیح طرح اس کی صفائی نہیں ہوتی، تو یہ بھی خطرہ ہوتا ہے وہ گندگی منہ میں جائے گی، اس لیے منع کیا جاتا ہے، ورنہ کوئی شرعی قباحت نہیں ہے اس میں۔ عشق الہی کس درجے میں مطلوب ہے؟ کیا عشق الہی میں کمی اور زیادتی ہوتی رہتی ہے یا صرف اس کی کیفیت بدلتی رہتی ہے؟ علی حیدر چیچا وطنی، جی کیفیت ہی بدلتی ہے، اسی کو کمی زیادتی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ دیکھیں قرآن و سنت میں جو اللہ کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے نا، وہ عشق کے بجائے محبت استعمال ہوا ہے۔ تو ٹھیک ہے، کبھی انسان مجازن اس بے پناہ محبت کو مجازن عشق سے تعبیر کر دیتا ہے تو یہ بھی گناہ نہیں ہے، لیکن نارملی محبت ہی کا لفظ اللہ کے لیے استعمال کرنا چاہیے جو قرآن و سنت میں استعمال ہوا ہے۔ تو محبت الہی کہہ دیں یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو محبت الہی میں بھی کمی بھی ہوتی ہے، زیادتی بھی ہوتی ہے۔ جب آپ عبادت کرتے ہیں کثرت سے، اللہ کی نعمتوں کے بارے میں سوچتے ہیں تو یہ محبت بڑھتی ہے۔ جب یہ سوچنا چھوڑ دیتے ہیں، دنیا میں مشغول ہو جاتے ہیں، تو یہ محبت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ باقی کس درجے میں مطلوب ہے؟ کم از کم اتنی محبت اللہ کی کہ آپ سے گناہ چھوٹ جائیں۔ جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں نا تو اس کو ناراض نہیں کرنا چاہتے، تو تھوڑی سی محبت ہو تو آدمی کہتا ہے ناراض کر دو۔ اتنی محبت ہونی چاہیے کہ آپ کو گناہ کرتے ہوئے شرم آنے لگے۔ تو یہ جو ہے یہ محبت کا درجہ مطلوب ہے، کہ یہ حدیث میں بھی یہ سکھایا گیا ہے کہ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول بہ بیننا وبین معصیتک ومن طاعتک ما تبلغنا بہ جنتک۔ اپنی اتنی اطاعت، اپنی اتنی محبت ہمارے دل میں ڈال دے جو ہمیں تیری جنت کی طرف پہنچا دے، یعنی ہم سے گناہ چھڑوا دے تاکہ ہم جنت میں چلے جائیں۔ تو اتنی ہونی چاہیے کم سے کم کہ آپ سے گناہ چھوٹ جائیں۔ کیا چھوٹا بچہ حج کے سفر میں احرام پہنے گا؟ اتنا چھوٹا بچہ جو پیمپر پہنتا ہو، اگر وہ حج یا عمرے کے لیے جائے گا تو احرام کی چادر پہن کر جانا ہوگا۔ ام سعد UK سے، وہ بیچارہ پیمپر پہن رہا ہے، آپ اس کو احرام کیسے پہنا رہی ہیں؟ تو اور عجیب سا لگے گا نا احرام کے نیچے پیمپر۔ بہرحال نابالغ بچوں پہ کچھ بھی واجب نہیں ہے، ان کا حج عمرہ بھی نہیں ہوتا، ویسے ہی ماں باپ لے جاتے ہیں، اچھی بات ہے لے جائیں، اور لے جائیں تو بہتر ہے، ان کو احرام کی چادر پہنا دیں تاکہ ایک حاجیوں سے مشابہت ہو جائے، بچے کے دل میں ایک یادگار بیٹھ جائے کہ میں نے بھی حج کیا تھا۔ اس حکمت سے اگر چادر پہنا دیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کوئی شرعی حکم نہیں ہے۔ یہ لوگ پہناتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے چھوٹے بچوں کو بھی احرام پہنا کے لے جاتے ہیں، اچھی بات ہے، اچھے لگتے ہیں اس میں وہ، لیکن شرعی طور پہ یہ ضروری نہیں ہے۔ مہر میں سونا قیراط کے ساتھ لکھوانا ضروری ہوتا ہے؟ اکثر لوگ حق مہر میں سونا لکھواتے ہیں، مثلاً 2 تولہ 4 تولہ وغیرہ،
کیا اس سونے کے قیرات کا بتانا ضروری ہے؟ کیرٹ، کیونکہ 18، 20، 22 مختلف کیرٹس کی قیمتوں میں واضح فرق ہوتا ہے۔ کامران بلوچ لیاری سے۔ دیکھیں کسی علاقے میں کوئی عرف ہونا تو کیرٹ یا قیرات لکھوانا ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ بس بتا دیں سونا تو اس سے درمیانے درجے کا سونا ہی مراد ہوتا ہے، نہ لو کوالٹی کا نہ بہت ہائی، تو درمیانی کوالٹی کا۔ لیکن کہیں ذرہ برابر بھی خطرہ ہو کہ پتہ نہیں کوئی کنفیوژن پیدا ہوگی تو پھر کیرٹ لکھوانا بھی ضروری ہے کہ اتنے کیرٹ۔ کیا مرنے والے پر رونے کا گناہ ہوگا؟ مرنے والے کے لیے اگر رونا بہت آئے بغیر آواز کے تو مردے کو اس کا کوئی گناہ تو نہیں ہوگا؟ زینت علی، نہیں کوئی گناہ نہیں ہوگا اگر بغیر آواز کے رونا خود بخود آ رہا ہے، جان جان کر نہیں رو رہے۔ مردے کو گناہ اس وقت ملتا ہے جب اس کے خاندان میں میت پہ چیخ چلا کے رونے کی رسم ہو، اور اس کو پتہ ہے کہ میں مروں گا تو عورتیں چیخیں گی یا میرے گھر کے لوگ چیخیں گے، چلائیں گے اور گریبان پہ ماریں گے، جیسے ہوتا ہے جوہلا میں۔ اس کو پتا تھا پھر بھی اس نے وصیت نہیں کی کہ یہ سب نہ کیا جائے۔ ایسی صورت میں اگر میت پہ لوگ روئیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے تو میت کو بھی گناہ ہوگا، کیونکہ اس نے گناہ سے روکا کیوں نہیں اپنی زندگی میں۔ اور اگر ان کے ہاں ایسا رواج نہیں تھا، میت کو پتا تھا کہ ہمارے خاندان میں کوئی نہیں چیختا چلاتا اور بیچارہ مر گیا، اور پھر کوئی رو رہا ہے، تو اس میں میت کا تھوڑی قصور ہے، پھر میت کو گناہ انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ یا میت نے منع بھی کیا تھا، وصیت بھی کی تھی کہ نہ رونا نہ چیخنا، پھر بھی لوگ چیخ رہے ہیں تو بھی انشاءاللہ میت کو گناہ نہیں ہوگا۔ طلاق اور وفات کی عدت میں فرق۔ طلاق والی عورت کی عدت کتنی ہے اور بیوہ کی عدت کیا ہے؟ حبیب الرحمن جناب، طلاق والی عورت اگر حاملہ نہیں ہے، حمل پریگننسی نہیں ہے اس کو، تو اس کی عدت ہے 3 حیض، 3 مینسز۔ 3 مینسز، جب تیسرا مینسز گزر کے مکمل ختم ہوگا تو اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ اور اگر اس کو پریگننسی ہے تو جب تک بچہ پیدا نہیں ہوتا عدت پوری نہیں ہوتی۔ لیکن جو عورت بیوہ ہو جائے تو اس کی عدت ہے پورے 4 مہینے 10 دن، یعنی 130 دن۔ لیکن اگر اس کو بھی پریگننسی ہے تو جب تک بچہ پیدا نہیں ہوتا اس کی عدت ختم نہیں ہوگی، یہاں تک کہ اگر شوہر کا انتقال ہوا اور ابھی اس کو نہلانے کے لیے تختے پہ لٹایا ہے اور عورت کے بچے کی ولادت ہو گئی، تو جیسے ہی ولادت ہوئی ہے عدت ختم، یعنی شوہر کے مرنے کے 1 منٹ بعد بھی بچہ پیدا ہو گیا نا تو 1 منٹ بعد ہی عدت ختم ہو جائے گی۔ تو حاملہ عورت کی عدت چاہے وہ طلاق یافتہ ہو چاہے وہ بیوہ ہو، بچہ پیدا ہوتے ہی وہ عدت ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن جس کو پریگننسی نہ ہو تو اگر طلاق ہوئی ہے تو 3 مینسز، بیوہ ہوئی ہے تو 4 مہینے 10 دن کی عدت ہوگی۔ اور اگر کوئی عورت بوڑھی ہے، اس کو مینسز آتے ہی نہیں ہیں، تو پھر اس کی طلاق کے بعد عدت ہے 3 مہینے۔ عدت میں کھلے آسمان کے نیچے جانا، ہمارے گھر کا صحن کھلا ہے، کیا عدت میں کھلے آسمان کے نیچے جا سکتے ہیں؟ اہلیہ یحییٰ، گھر سے نکلنے پر دیکھیں عدت کے دوران پابندی ہے، 3 چیزوں پر پابندی ہے۔ ایک، نامحرم سے پردہ کرے، وہ تو ویسے بھی فرض تھا لیکن عدت میں اور زیادہ فرض ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، زینت کسی بھی قسم کی اختیار نہ کرے، خوشبو لگانا، بہت ہی بن ٹھن کے کپڑے پہننا مزین قسم کے، یا چوڑیاں پہننا یا مہندی لگانا، اس طرح کی چیزیں عدت میں جائز نہیں ہیں۔ اور تیسری چیز ہے گھر کی 4 دیواری سے شدید ضرورت کے بغیر باہر نہ نکلنا۔ یہ 3 پابندیاں عدت کی ہیں، چاہے طلاق کی عدت ہو یا بیوہ ہونے کی عدت ہو۔ البتہ طلاق اگر رجعی ہے، 1 یا 2 طلاق شوہر نے دی ہے اور شوہری کے گھر میں عدت عورت گزار رہی ہے، تو پھر زینت اختیار کرنا اس کے لیے جائز ہے تاکہ شوہر کے دل میں اس کی رغبت پیدا ہو اور وہ طلاق سے رجوع کرے، لیکن گھر سے نکل پھر بھی نہیں سکتی۔ میری زندگی سے چلی جاؤ کہنے سے طلاق کا حکم، بیوی کو یہ کہنا چلی جاؤ میری زندگی سے، کیا اس سے طلاق ہو جاتی ہے جبکہ طلاق کی نیت نہ ہو؟ شیخ زبیر کراچی، نہیں جی اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا، ایسے تو صبح شام لوگ اپنی بیویوں کو دھمکیاں دیتے رہتے ہیں، دفع ہو جاؤ، زندگی سے چلی جاؤ، یہ کر دو وہ کر دو، پھر تھوڑی دیر میں آدمی کہتا ہے میں مذاق کر رہا تھا۔ یہ طلاق کے الفاظ نہیں ہیں، یعنی نیت کے بغیر اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور اگر نیت بھی ہے تو میری زندگی سے چلی جاؤ، اس میں نیت ہو تو پھر دوبارہ سوال پوچھیں، ویسے نیت ہے نہیں تو میں کیوں خواہ میں ایک چیز کو پیچیدہ بناؤں۔